ناظرین، دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے اسلامی ممالک کی سیاست ہمیشہ تنازعات کا شکار رہی ہے۔ کئی مسلم ریاستوں کے سربراہان جن کا دور اقتدار دہائیوں پر محیط تھا اور جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کی عوام گھنٹوں سڑکوں پر کھڑے ان کا انتظار کرتی تھی، لیکن ان لیڈروں کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ تاریخ بھی کانپ اٹھی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی 6 اسلامی مسلمان حکمران کی داستان سنائیں گے جو تخت سے تختہ دار تک پہنچے اور پھانسی ان کا مقدر بنی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ایسی ہی منفرد معلومات آپ تک پہنچائی جائے۔ نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو۔ ناظرین، 1971 سے 1977 تک پاکستان کے نئے وزیر اعظم اور پاکستان پیپل پارٹیز کے بانی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ لاڑکانہ کے نواب شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز سال 1958 میں کیا اور پاکستان کے پہلے آمر جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت اور قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے قلمدان پر فائز رہے۔ ناظرین، ستمبر 1965 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز سے پیش کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے دسمبر 1967 میں پاکستان پیپل پارٹیز کی بنیاد رکھی، جو بہت جلد پاکستان کی مقبول ترین جماعت بن گئی۔ عوامی جلسوں میں عوام لہجے میں خطاب انہی کا خاصہ تھا۔ بھٹو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر ابھرے۔ 1971 میں وہ پاکستان کے صدر اور پھر 1973 میں پاکستان وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز ہوئے۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور سیاست میں بے پناہ کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے 1973 میں ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا۔ یہی نہیں، ان کے دور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کو آج بھی ان کی بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے، اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام صحرا شروع کرنے کا بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے۔ ستمبر 1977 میں مسٹر بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ ناظرین، 6 فروری سن 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پاکستان کی سیاست آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے۔ نمبر 2، صدام حسین۔ ناظرین، صدام حسین 16 جولائی سن 1979 کو تیل کی دولت سے مالا مال ملک کے عراق کے صدر بنے اور 24 برس تک مسلسل عراق کے حکمران رہے۔ عراق میں 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسلر اور بیسٹ پارٹی کا سیکرٹری جنرل۔ یہ تمام عہدے صدام حسین کے پاس تھے اور وہ عراق کی مضبوط ترین شخصیت تھے۔ صدام حسین کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ عراق کی سڑکوں پہ ان کے ہزاروں مجسمے، پینٹنگ اور تصاویر وغیرہ نصب تھی۔ صدام حسین، جن کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور تھا اور جن کی وردی ان کی طاقت تھی، وہ کویت اور ایران پر فوج کشی سے بھی نہ رکے۔ ناظرین، 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں دیہاتی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین انتہائی مفلسی حالت میں گرفتار ہوئے اور 3 نومبر کو حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی واقعات اور 148 کرتوں کے قتل کے الزام میں امریکہ کی امام پر سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحج 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دی گئی اور تختہ دار پر لٹکانے کے مناظر پوری دنیا کو ٹی وی پر براہ راست دکھائے گئے۔ نمبر 3، عدنان مندریس۔
ناظرین، عدنان مدریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد 10 سال وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے کی جمہوریت کا دور جب آغاز ہوا، اسے ترکی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے۔ ترکی کا ایک ایسا انقلابی دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی اور ترک عوام کے لیے اسلام کی راہ میں چلنے کے لیے عائد شدہ پابندیاں ختم ہوئی۔ عدنان مندریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے۔ ترکی میں یہ پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر عربی میں نہیں کی جا سکتی، لیکن عدنان مدریس نے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ 16 جون سال 1950 کو مجلس ملی کی قرارداد کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا اور 17 جون سال 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا جب 18 سال کے بعد ترکی کی مسجدوں میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجی۔ عدنان مندریس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئی اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مندریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی مقدمہ چلایا اور اس جرم میں عدنان مندریس کو 17 ستمبر سال 1961 کو تختہ تار پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 4، امیر عباس ہویدا۔ ناظرین، ایرانی سفارتکار اور سیاست دان امیر عباس ہویدا تہران میں پیدا ہوئے۔ پیرس اور برسل کی یونیورسٹی میں تعلیم پائی۔ سال 1942 تا سال 1958 ایران کی امور خارجہ کے ساتھ منسلک رہے۔ 1958 میں ایران کی قومی تیل کمپنی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر مالیات اور 1975 میں قومی سیاسی دستگیر تحریک کے صدر مقرر ہوئے۔ اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم رہے۔ انقلاب کے چند ماہ بعد اسلامی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں کے الزام میں موت کی سزا سنا دی اور 7 اپریل 1979 کی دوپہر کو امیر عباس ہویدا کو زمین پر بدگمان اور قوم کا غدار قرار دے کر سزائے موت دے دی۔ نمبر 5، محمد نجیب اللہ۔ ناظرین، محمد نجیب اللہ سال 1987 سے سال 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی تھے۔ محمد نجیب اللہ 70 کی دہائی کے شروع ہونے تک کمیونسٹ نظریات کے باعث خود کو صرف ڈاکٹر نجیب کہلانا پسند کرتے تھے۔ 1996 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد صدر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا اور اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ گزیر رہے۔ سفارتی تحفظ کی بنا پر کسی افغان نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، مگر طالبان اکثریت پسندوں نے تمام سفارتی روایات کو بالاتر رکھتے ہوئے نجیب اللہ کو جبراً اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا اور بالآخر انہیں سرعام سزائے موت دی گئی۔ ناظرین، کچھ اطلاع کے مطابق انہیں مخنث بنایا گیا تھا اور انہیں برہنہ پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ نمبر 6، موسیٰ دراورے۔ ناظرین، موسیٰ دراورے ایک فوجی سیاست دان تھے اور سال 1968 سے سال 1951 تک مالی کے صدر تھے۔ فروری 1993 میں مارکالا کی مقامی جیل میں قید موسیٰ دراورے کو سیاسی جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، جس کی بڑی وجہ کاماکو میں جمہوریت کے حامی 300 افراد کا قتل تھا۔ موسیٰ دراورے کو اپنی 84ویں سالگرہ سے 10 دن قبل 15 ستمبر 2020 کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ ناظرین، یوں تو کئی مسلمان رہنماؤں کو کئی ادوار میں قتل کیا گیا، لیکن ہم نے ان 6 مسلم حکمرانوں کا ذکر کیا جن کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آئندہ ایسی ہی ویڈیو کا انتظار رہے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور
فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔